پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کسی بھی قوم اور ملت کو اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ انہیں سدھرنے کا موقع عطا نہیں فرماتا اور ان کے پاس رسولوں کو وہ مصیبت کرواتا ہے۔ آج کی ان آیتوں کے اللہ بیان فرماتا ہے فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی گاؤں والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتے ہیں یا ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو ان گاؤں کے مالداروں کو حکم کر دیتے ہیں تو پھر سے لوگ فساد مچانا اور گناہ کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حجت ان پر قائم ہو جاتی ہے، پھر تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ تباہی اور تباہی کو مچا دیتا ہے۔ کسی بھی گاؤں والوں پر اللہ عذاب نہیں بھیجتا اور جب تک کہ گاؤں والوں کو سدھرنے کا موقع عطا نہیں فرماتا، اور جب گاؤں والے سدھرنے سے رہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس گاؤں کے اندر جو سب سے زیادہ عیش اور آرام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ پیسوں میں اور بھی زیادہ اپنے منمانی میں مشغول ہو کر اللہ کے نام فرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جو غریب ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ اپنا پیٹ پکڑ کر جھولی لے کر ہاتھ پسار کر اللہ کے دربار میں محتاج بن کر رہتا ہے، مگر وہ جن لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے اور ایسا بندہ اللہ سے بغاوت بھی کر جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی گاؤں کو اگر برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس گاؤں کے اندر عیاشی کرنے والوں سے ہی عذاب کی ابتدا فرمانے کی بات فرما رہے ہیں۔ کسی گاؤں کے اوپر عذاب آتا ہے تو عیاشی کی وجہ سے آتا ہے، اللہ کی کھلی اور جو نافرمانی کرنے والی قوم ہوتی ہے انہی کے ذریعے سے اللہ ان گاؤں کے اندر تباہی مچا دیتا ہے۔ پھر حکم فرماتا ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس گاؤں کے اینٹ کو اینٹ سے بجا دیتے ہیں اور تباہی برباد کر دیتے ہیں اور اس میں زلزلے لاتے ہیں، سونامی لاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے عذابوں کے اندر اللہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ آسودہ حالی نصیب فرماتا ہے، دولت دیتا ہے اور پیسے دیتا ہے، ان کے تعلق سے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کے غربا اور جو مساکین بندے ہوتے ہیں اور اپنی دولت کے اندر ان کا بھی حصہ تصور کریں، اور اللہ انہیں جہاں خیرات کرنے کا حکم کیا ہے وہاں وہ لوگ ضرور خیرات کرتے رہیں۔ حدیثوں کے مفہوم کے اندر یہ بات ملتی ہے قیامت کے دن بندہ اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اس بندے سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے پاس اللہ دولت دیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ عیش و آرام عطا فرمایا، ایسا بندہ حساب اور کتاب میں پھنس کر 500 سال پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایسا بندہ جس سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ میں اس سلسلے کے اندر ایک بات بتا دوں، بزرگان نظام اور مشائخین کرام نے ترکستان کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا۔ انشاءاللہ پھر یہ واقعے کو اور بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں کسی جمعہ میں اور پھر کبھی جو جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں اور تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ ابھی اس مختصر سے وقت کے اندر اس واقعے کو سمیٹ کر میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہربانیاں کیسی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ غربا کے اوپر، غریبوں کے اوپر، اور جن کو اللہ دنیا کے اندر بڑی تکلیفوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ ان کے اوپر کیسے رحم کرتا ہے۔ ترکستان کے اس واقعے کو مشائخ کرام نے صوفیہ اعظامیہ کی کتابوں کے اندر نقل فرمایا کہ ایک غریب بیچاری تھی، اس کا شوہر گزر گیا، چھوٹے سے بچے تھے،
تو چھوٹے سے بچوں کی پرورش کے لیے اس کا شوہر جو کچھ کے چھوڑ کے گیا، سارا ساز و سامان ختم ہو گیا، میراث کے اندر جو کچھ ملا وہ کھا پی کر ان لوگوں نے ختم کر لیا۔ اب اسے دیکھ بھال کرنے والا اور اس کی پرورش کرنے والا اور جب کوئی بھی نہیں تھا تو بیچاری مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اب یہ کام والوں کی ذمہ داری تھی، مگر کسی نے بھی اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، تو وہ بیوہ بیچاری اپنے بچوں کی پرورش کے لیے برقع پہن کر اور باہر نکلنے پر ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے، اور کبھی تو مسجدوں پہ جاتی اور کبھی دیوڑیوں پہ جاتی، مگر اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ لوگوں کے سامنے کیسے مانگی، لیکن مانگنے پہ اللہ اسے مجبور کر دیا، ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا، ایک کڑی امتحان میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ جا کر لوگوں کے سامنے لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بجائے اس کا دل غیرت گوارا نہیں کرتی تو وہ یہ کہتے تھی کھڑے ہو کر، اللہ دے گا بابا، اللہ دے گا۔ تو یہی کہتے ہوئے وہ صبح سے شام تک یہ نعرہ لگاتے ہوئے مانگتی، اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو یہاں تک کہ بچوں کی پرورش کرتی رہی، کرتی رہی، کرتی رہی، اس کی عمر وہ انتقال کر گئی۔ اب جب اس کے اپنے انتقال کرنے کے بعد میں اس گاؤں کی اور جو ایک صوفی مشرف قسم کے بزرگ تھے، جنازے کی نماز پڑھائی تجہیز و تقدیم کے بعد میں، اور ان کے خواب میں اور یہ بوڑھی عورت اور جو بیوہ تھی اور جو مانگ رہی تھی خواب میں نظر آئی، اور ان بزرگ کو اس مانگنے والی اور جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی معاشرے میں، ترکستان میں، ترکی کے اندر جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ کے خواب میں بڑھیا نظر آئی، اور صوفی صاحب اور اللہ کے ولی نے ان سے پوچھا کہ تو منتی رہی، تیرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کیا؟ تو اس بڑھیا نے جواباً یہ کہا، اللہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو میرے لیے کیا لے کے آئی؟ میں اللہ کے سامنے کہہ دیا، ساری زندگی میں اللہ دے گا، اللہ دے گا کہتے رہی، یہاں بھی یہی کہتی ہوں اللہ دے گا۔ اللہ بڑا راضی ہوا کہ تو سچ کہتی رہی کہ اللہ دے گا، اور یہاں بھی تو یہی کہتی ہے کہ اللہ دے گا، اور اللہ جھٹ سے اسے سیدھے ہاتھ کے اندر جنت کا نام ہے عمل تھما دیا، جنت کی اسے ٹکٹ مل گئے۔ دنیا کے اندر اللہ دے گا، اللہ دے گا کہہ کر لوگوں کے سامنے اپنی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا دل نہیں مانتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ دے گا کہتے ہوئے مانتی رہی۔ اور قیامت میں اللہ نے پوچھا، خواب کے اندر قیامت کے منظر کو اللہ کے نبی کو بتایا کہ اور کیا لے کے آئے؟ کہنے لگی، اے اللہ میں کیا لے کے آ سکتی ہوں، ساری زندگی میں اللہ دے گا، اللہ دے گا کہہ کر زندگی گزار لیا، اور یہاں بھی اللہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ دے گا۔ جن کی زندگیوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان لوگوں کے لیے واقعات کے اندر بہت بڑا سبق بھی ہے، بہت بڑی عبرت بھی ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دیتا ہے اس کے اوپر صبر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حساب و کتاب کو قیامت کے دن آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ کہہ کر کہ بندہ میں جو کچھ دیا اس کے اوپر اتفاق کر لیا، صبر کر لیا، اس لیے اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل کر لیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ جو دیا اس پر بندہ راضی ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے ٹوٹے پھوٹے عمل اور جو کچھ کرتا ہے اس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مگر کسی کام والوں پر عذاب ڈالنے کا جب اللہ ارادہ کرتے ہیں تو یہاں اس سائڈ میں بولتے ہیں جو جن کے پیٹ بھرے رہتے ہیں خوب کھا پی کر، پھر جب چل کر ناچ گانا بھی دیکھنا اپنا فیشن اور شیار سمجھتے ہیں۔ ایک تو اللہ 3 وقت پیٹ بھر کر کھلاتا بھی، اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا دل نہیں بھرتا، تو اس کے باوجود بھی یہ لوگ دارو پیتے ہیں، اور اس کے بعد رقص و سرود کی محفلوں کے اندر بھی بیٹھتے ہیں، اور یہ عیش و آرام کے اندر مبتلا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کے ذریعے سے اس گاؤں کے اندر عذاب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ سبق دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، خبردار اللہ اگر تمہیں مال عطا فرماتا ہے، ڈر کر ٹرسٹی کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے، امین اور امانت دار کی حیثیت سے اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان میں یہ مہینہ ہے، پہلی تراویح اللہ تعالیٰ ہمارے اس تراویح پڑھنے کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرمائے۔
سحری کا وہ جو وقت ہوگا 4:03 پر انشاءاللہ سحری ختم ہوگی، اور افطار کا جو ٹائم بتایا گیا 6:44 پر 40:04 پر۔ تو فجر کی جو نماز ہوگی حسب معمول پہلے وقت میں جو پڑھنے کا رواج ہے روزگاروں کی سہولت کے اعتبار سے، تو 4:30 پر انشاءاللہ فجر کی نماز ہوگی، اور اذان انشاءاللہ 4:15 پر ہوگی۔ جو طلوع صبح ہوگی تو 4:15 پر فجر کی اذان ہوگی، اور 4:30 بجے انشاءاللہ فجر کی جماعت ہوگی، فجر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں پچھلے سال جس طرح اس مسجد کے اندر افطار سے پہلے دعا کی جاتی تھی اللہ کے 99 نام پڑھ کر، اس سال میں انشاءاللہ پورا مہینہ ہر افطار سے پہلے اللہ کے 99 نام اسماء الحسنہ پڑھ کر پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے۔ 6:40 کو جو افطار ہوگی اس سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے 6:15 پر انشاءاللہ آپ اپنے اوقات کی ترتیب دے کر ذرا پہلے وقت میں ایک آدھا گھنٹہ پہلے افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے انشاءاللہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ پچھلے سال کی طرح اللہ کے نام پڑھیں گے، اور پھر اللہ کے نام کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کے سامنے دعا کریں گے، عجبی کہ اللہ اس کے ناموں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی ساری برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔